جی تو آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی بات ہوگی دیٹ ول بی بیسڈ آن دی فیکٹس. فیکٹس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہوگی، جو بات ہوگی وہ فیکٹس کے اوپر ہوگی. اب آج کل ذاکر نائک جو کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں پاکستان میں ہی رہیں گے 28 اکتوبر تک، اور 28 اکتوبر تک جب وہ پاکستان میں رہیں گے جتنی بھی ایکسپینسز آئیں گے ان کے ٹریول کے، پاکستان میں جو وزٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اس کے علاوہ ملیشیا سے وہ یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی ٹریول کے پیسے لگے ہیں یا جتنے بھی ایکسپینسز آئیں گے وہ کون پے کرے گا؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کن کے پیسوں سے پے کرے گی؟ وہ آپ کے اور میرے، ہمارے جیب سے جو ٹیکس جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ان کے خرچے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. اچھا، اب پاکستان کو میں ہر وقت یہ بات کرتا ہوں جہاں پہ جس سے بھی ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جس وقت بھی پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح بالکل نہیں ہوتا ہے. امریکن ایک رائٹر ہیں نوم چومسکی، ان کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی نیشن کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہو کسی دوسرے طرف تو وہاں پہ نئے ایشوز پیدا کریں، کنٹروورشل سپیچز بنائیں، کنٹروورشل لوگوں کو لائیں. تو ایسا ہی پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں ہر دفعہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے ہمارے اوپر سوار ہے اس وقت، جو کہ عام لوگوں کا خون چوس رہا ہے، یہ سسٹم ہر وقت اس طرح کرتا ہے کہ پاکستان میں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے کبھی کبھی نئے چیزیں چھوڑ دیتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ ارشد ندیم کو کس طرح سپانسر کیا گیا، وہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کو کس طرح پروموٹ کیا گیا اور کس طرح ان کی پبلسٹی کی گئی، لوگوں کے پاس گئے، انعامات وصول کیے. اب جو وہ گئے تو اس کے بعد پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈسٹیبلٹی تو اسٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، پہلے سے ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب پیش خدمت ہے ذاکر نائک صاحب. اب جس چیز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ذاکر نائک صاحب جیسے لوگوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان ایک اسلامک ہی کنٹری ہے، یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، یہاں پہ ان کی سپیچز سنتے بھی ہیں. تو ان کی اس طرح کیا ضرورت تھی کہ ان کو وہاں سے لانچ کیا گیا اور یہاں پہ لایا گیا اور اتنے ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسپینسز. وہ ملک جس میں پاورٹی ریٹ 39.5% ہے، جس میں لٹریسی ریٹ 62.1% ہے، یعنی پاورٹی ریٹ 39%، یعنی 40% لوگ یہاں پر غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لٹریسی ریٹ ہے 62% ہے، 62% آپ کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ حال ہے ہمارا. اس کے علاوہ انفلیشن ریٹ دیکھا جائے تو وہ 19.87 ہے، اور یہ ویکیپیڈیا پہ پڑا ہوا ہے، یہ فیکٹس کے اوپر ہیں، یہ آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. انفلیشن ریٹ 19.87 ہے، یہ 2024 کی رپورٹس ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو 2024 میں جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ 59 ہیں، یعنی 59 دفعہ پاکستان میں جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہم دیکھیں تو کتنی وہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہیں. وہاں پر جو اس وقت لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے یہ تو الگ ٹاپک ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج ہی 2 دن پہلے دکی میں جو ہے لوگوں کو 20 مزدوروں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. اب وہ پٹھان ایتھنیسٹی سے شاید تعلق ہے ان کا، لیکن 20 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے پنجاب کے لوگ وہاں گئے، ان کو قتل کر دیا گیا. یعنی بلوچستان میں اتنے حالات خراب ہیں. اس کے علاوہ ہم کے پی کی طرف آئیں تو وہاں کتنے حالات خراب ہیں اس وقت. اتنے خراب حالات کے باوجود کوئی اسٹیٹ کس طرح یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ اصل ایشوز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب جو ذاکر نائک صاحب ہیں وہ مختلف طریقوں سے
اب جو ذاکر نائک صاحب ہیں وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس وقت، یعنی وہ مختلف کنٹروورشل بیانات دے رہے ہیں. ابھی جس طرح انہوں نے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم آدمی میں، آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں. ہلچل ہونا چاہیے. اس ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کسی عورت کے سامنے 20 منٹ تک بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سائیکولوجیکلی آپ بیمار ہیں، یعنی آپ کو سائیکاٹرسٹ کی ضرورت ہے. تو یہ تو کوئی غیر منطقی الوجیکل بات ہے، یہ تو ریشنلٹی کی بیس پہ ہے ہی نہیں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ اس کے اوپر تو سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہے. تو اس طرح کی جو بیانات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو ان کے پیچھے لگانا ہے. جب وہ اس طرح بیانات دیں گے تو لازمی بات ہے پاکستان کی عوام کو تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو تو یہی چیز چاہیے کہ کب کوئی کی چیز ان کے ہاتھ لگ جائے گی اور ان کے اوپر وہ میمز بنائیں گے، اور جو اپنے اصل ایشوز ہیں ان کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے. جو پاکستان میں جو حالات خراب ہیں اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عوام کسی بھی ایک اسلامک اسکالر کے اوپر اتنے بڑے نمبر میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی پاکستان کی عوام کو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. ایک اور بیان جو ہے انہوں نے کنٹروورشل یہ دیا کہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے وہاں ملیشیا سے، تو انہوں نے کہا کہ جو پی آئی اے والے ہیں ان کو میں نے کہا کہ میرا جو لگیج ہے وہ 1000 کلو کا ہے، یعنی 500 کچھ زیادہ ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ مجھ سے پیسے نہ کاٹیں زیادہ، اس کے جو زیادہ ہے اس کے پیسے نہ کاٹیں. تو پی آئی اے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے، یعنی آپ 50% ڈسکاؤنٹ پہ آپ جو ہے وہ اپنا جو سامان ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں. اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت زیادہ ناراض ہوئے، خفا ہوئے کہ یہ کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ جو ایک عام شہری سے لیتے ہیں وہ مجھ سے نہ لیں. یعنی وہ اپنے آپ کو اور عام شہری کو برابر نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کیوں لی، آپ ان سے لے رہے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہے ہیں؟ ان سے تو لیں لیکن مجھ سے نہ لیں، کیونکہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں اور اسٹیٹ گیسٹ ہوں. تو اس طرح کی جو کنٹروورشل باتیں ہیں وہ یہاں پر میرے خیال میں اگر کسی کو ان کی جو وزٹ سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کی وزٹ سے کیا فائدہ ہوا ہے.